گزشتہ آیات میں کیا بات ہوئی تھی کہ تم امید نہ رکھو کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے، اس لیے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر تحریف کرتا ہے اس میں۔ تو جو اللہ کے کلام کو سمجھ چکا ہو اور پھر بھی تحریف کرے پھر وہ پکا بے ایمان ہے۔ پھر تم اس سے امید نہ رکھو کہ یہ ظاہر میں کیونکہ تمہیں لگ رہے ہیں کہ اہل تورات ہے، موسیٰ کے ماننے والے ہیں تو یہ جلدی ایمان لے آئیں گے، یہ بے ایمان ہے۔ اللہ کے کلام کو سن کر تعریف کر چکے ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب ہے دیندار جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو کسی دین سے منسوب کرتا ہے لیکن ہے بے ایمان، وہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے اچھی امید کم ہی رکھنی چاہیے جب تک کہ انسان اللہ کی بات سن کر اسی طرح مان لے، اپنے پاس سے اس کو اوپر نیچے نہ کرے۔ جو اللہ کے دین کو اوپر نیچے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کانٹ چھانٹ شروع کرتے ہیں اپنی مرضی کا تاکہ دین کو کر دیں، کہتے ہیں ہمیں تو ایسا دین بتاؤ جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہم ڈسٹرب نہ ہو، پھر ان سے ہر قسم کی کرپشن کی توقع کی جا سکتی، اس لیے کہ جو اللہ سے نہیں ڈر رہا پھر وہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا۔ اور پھر فرمایا تھا کہ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، چونکہ جو اب تازہ مومن ہیں پہلے ان سے اسی رسول کے بارے میں باتیں سن چکے تھے، اب کیسے انکار کریں، لہٰذا ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں بالکل جی بالکل ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جب آپس میں میٹنگز کرتے ہیں، سیکرٹ میٹنگز، تو کہتے ہیں کیوں تم ان کو بتا رہے ہو وہ باتیں کہ جو اللہ نے تمہیں بتائی ہوئی ہیں، اور تم اگر ان کو بتا دو گے تو کل قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ ان کو پتہ تھا پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ کتنی حماقت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کیا ان کو نہیں معلوم کہ جو یہ چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے اور جو یہ بتاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ لوگوں سے چھپا لیں گے تو اللہ سے بھی چھپا لیں گے۔ کیسی حماقت والی باتیں کریں۔ آیت نمبر 78، یہودی علماء کرپٹ اور یہودی عوام کتاب خدا سے کٹی ہوئی، ڈسکنیکٹڈ۔ کیسا معاشرہ اور کیسے عقیدے وجود میں آئے؟ دو انسانوں کے طبقوں کا اللہ ذکر کرتا ہے ان اگلی آیات میں بہت اچھی طرح، تاکہ پھر ہم ان کو دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلا طبقہ کون سا جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے؟ وہ عوام جو کتاب خدا سے جاہل ہے۔ اور پوچھو کہ اللہ نے جو تمہیں کتاب دی اس میں کیا لکھا ہے؟ اپنی آرزویں بتائیں گے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم حق پر ہیں باقی باطل ہیں۔ پوچھو پڑھا ہے؟ کوئی نظر نہیں آئے گا پڑھا ہوا۔ کہاں اللہ کہتے ہیں یہ تم نے آرزویں کہاں سے بنا لی، ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا۔ تو بالکل یہودیوں کو فالو کر رہے ہیں۔ اچھا، جب عوام کٹ گئی کتاب سے تو خود کرپٹ علماء نما افراد کا طبقہ وجود میں آیا کہ جو مال کھانا چاہتے ہیں، ان کا فوکس ہے مال کھانے پر، پھر وہ دیکھتے ہیں کیسی باتیں کریں تو ہماری فیس زیادہ پے ہوگی، کیسے خوش کریں لوگوں کو، پھر کتاب خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ جاہل عوام کی وجہ سے کرپٹ دین فروش، دین میں تعریف کر کے پیسے کھانے والے علماء نما افراد وہ وجود میں آئیں گے۔ اور پھر عقیدے کیسے بنیں گے لوگوں کے؟ اس طرح کی باتیں اس طرح کے لوگوں سے سن کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا باتیں آئیں گی کہ تم اول تو دوزخ میں جاؤ گے نہیں، جہنم میں، تم اللہ کی فیورٹ قوم ہو، تم اول تو جہنم میں جاؤ گے نہیں، اور اگر تم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ وہاں تمہاری تفتیش کی جائے گی، مار پیٹ تمہاری کی جائے گی، پھر تم حتماً واپس جنت میں آ جاؤ گے۔ یہ عقیدے مینوفیکچرڈ، جو سیلف مینوفیکچرڈ عقیدے تھے تورات سے کٹ کر یہ وجود میں آ گئے تھے۔ اللہ نے اس کی مثال دی۔ اب ان آیات کو آپ ان کے میسج کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں عبرت لی گئی ہے اس حرکت سے کہ نہیں ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے یہودی کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 سے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ جاہل ایسے ان پڑھ، اور یہاں ان پڑھ سے مراد یعنی تورات کے ان پڑھ، ویسے تو پتہ نہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے پھر رہے ہوں، تورات کے ان پڑھ، ادھر سے جاہل۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے اب بتایا جا رہا ہے قرآن پڑھنے والوں کو یہ یہودی جو حرکتیں کر رہے ہیں، علماء جو حرکتیں کر رہے ہیں، عوام جو حرکتیں کر رہے ہیں، بیس کیا ہے؟ ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں کہ جو انہیں اللہ کی کتاب کا کوئی علم نہیں سوائے آرزوؤں کے، جو ان کی آرزویں ہیں سمجھتے ہیں کتاب خدا میں وہی لکھا ہوا، اور کچھ بھی نہیں، بس گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ گمان بن، انہوں نے باتوں پر سن کے اب ان کے گمان بن گئے کہ یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، حالانکہ کتاب میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ، اب ان علماء کا تذکرہ ہے کہ جو دین اپنے پاس سے گھڑ کر اور کہتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پس
ہلاکت ہے یعنی عذاب ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ عوام تو جاہل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہوا، لہٰذا یہ اپنی مرضی سے بات گھڑتے ہیں، لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی تورات تعریف اسی طرح ہوئی۔ ہمارا قرآن کا ورژن کیا ہے؟ قرآن کے متن کے محفوظ ہونے کی اللہ نے ضمانت دی ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، لہذا قرآن کے ساتھ اور گیم کرتے ہیں، آیت پڑھی اور پھر ترجمہ اپنے خیالات کا، اپنے مرضی کا ترجمہ وہ کر دیا، اور عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیونکہ آیت پڑھی کبھی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیت ہے کیا، اس کا مطلب کیا، جو مرضی بولنے والا بتا دے وہ بتا دے۔ تورات کو ایک کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، کیوں یہ حرکت کرتے ہیں، کیا ضرورت پیش آئی اتنا بڑا جرم کرنے کی کہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں، کیا سبب بنا؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ کھا سکیں دنیا کا تھوڑا تھوڑا مال لے کے کھا سکیں۔ ان کو پتہ چل گیا عوام کی نفسیات کا کہ عوام کو اگر صحیح دین بتاؤ انہیں مزہ ہی نہیں آتا، وہ جمپیں ہی نہیں لگاتے اپنی سیٹوں سے، کلابازیاں ہی نہیں مارتے، لہٰذا ان کو ایسی کشتی کھلاؤ، ایسی تقریر کرو کہ اچھل اچھل کے تمہیں داد دے۔ کب داد دیں گے؟ جب مفت میں جنت میں جا رہے ہوں، کچھ ذمہ داری لیے بغیر۔ تو تحریف کر کے دین بتاؤ، شارٹ کٹس بتاؤ دین میں، دین کی شکل ہی بگاڑ دو تاکہ لوگ کرپٹ ہو جائیں، گناہوں میں پڑ جائیں۔ ظاہر جب خدا کا خوف نکل گیا، جب جہنم کا خوف نکل گیا، تم تو پکے جنتی ہو، تو پھر جو دل میں آئے کرے وہ، پھر تو اس کو لائسنس مل گیا۔ جو دین آیا تھا اس کو روکنے گناہ سے، اس دین کے نام پر اس کو لائسنس دے دیا گیا ہے، تو حتماً جنت میں جائے گا۔ اس کو یہ نہیں کہا حسین حسین کرنے کا تقاضا کیا ہے۔ حسین کے دشمنوں کی صفات تیرے اندر نہیں ہونی چاہیے، حسین کے ساتھ چلنے والوں والی صفات تیرے پاس ہونی چاہیے، نہ جی نہ۔ بس تحریف کر کے، اور تحریف ہوتی تب ہے جب مقدس ہستی کا نام لیا جائے۔ شیطان تھوڑی آ کے کہتا ہے امام حسین کی نہ مانو، میں ابلیس ہوں میری مانو، لوگ تو جوتے ماریں گے۔ میک اپ کر کے آتا کہتا ہے میں امام حسین کا پیغام دے رہا ہوں، عیسائیوں سے کہتا ہے میں عیسیٰ کا تمہیں پیغام دے رہا ہوں، عیسیٰ کے نام پر کوئی اور چیز بتا دی، رسول اللہ کے نام پر کوئی اور چیز بتا دی، مولا علی کے نام پر کوئی اور چیز بتا دی۔ کب یہ حربہ کامیاب ہوتا ہے؟ کب یہ حربہ کامیاب ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کی کتاب سے قوم دور ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیات یہ عبرت بتا رہی کہ یہ عوام کتاب سے کٹی ہوئی اور کرپٹ علماء نما افراد دین کی تعریف کرنے والے کرتے کس لیے؟ تاکہ اس کے ذریعے قلیل معاوضہ حاصل کر سکے۔ قلیل اللہ کیوں کہتا ہے؟ تھوڑا کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ امانت داری سے خدا کے دین کو بتاتے لوگوں کو تو یہ تو انبیاء کے ساتھ درجہ پاتے، انبیاء کے وارث کہا گیا تھا ان کو، علماء کو، جنہیں کتاب کا علم تھا، جنہوں نے پڑھا، مطالعات کیے، تیاری کی۔ لیکن اب مال دنیا پہ گر پڑے، اور جتنا بھی ساری دنیا کا مال ہے تب بھی آخرت کے اجر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لہذا اللہ اسے قلیل کہتا۔ اب انہوں نے دو کام کیے تھے، ایک کتاب لکھی تھی اپنے پاس سے اور ایک اس کے ذریعے کمائی کی تھی۔ اللہ نے دو دفعہ تکرار کی، کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لَهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے، مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے اپنی محنت کی تھی۔ ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ غریب کی اپنی محنت ہے، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، نہ آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا، یہ غریب کی اپنی محنت ہے۔ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے خود سے گھڑ کے لکھا اس پر بھی ان کے لیے عذاب اور بربادی ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، اور دوسری پھر ان کے لیے ویل، موت اور عذاب اور ہلاکت ہے جو کمایا انہوں نے، جو مال کمایا اللہ کے دین کو تحریف کر کے بیچ کر، اس کے لیے ڈبل عذاب ان کو دیا جائے۔ عام عوام کو اس کے مقابلے میں ان کا عذاب ڈبل ہو۔